بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاه اما بعد۔ اسلام کی جو بہت سارے خصوصیات ہیں اس میں سے ایک خصوصیت آپسی تعاون کی ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا، ایک دوسرے کی فکر کرنا، ضرورت پر ایک دوسرے کا تعاون کرنا، یہ اسلام کی خصوصیت ہے جس کی اسلام نے جگہ جگہ ترغیب دی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرو۔ تو یہ مسلمانوں کی جو صفت ہے وہ عام طور پر حالات جب مسلمانوں پر آتے ہیں تو کھل کر ظاہر ہوتی ہے۔ آج کل کے حالات میں بھی اللہ کے فضل سے یہ صفت ہر جگہ نمایاں نظر آ رہی ہے۔ حالات کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، غلہ پانی کے لیے محتاج ہو رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمارے نوجوان، ہمارے صاحب حیثیت لوگ جس طرح سے دل کھول کر ایک دوسرے کا تعاون کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، یقیناً یہ اللہ کی رحمت کو کھینچنے والی چیز ہے، آپس کی دشمنیوں کو ختم کرنے والی چیز ہے اور ایک دوسرے کو قریب کرنے والی چیز ہے۔ اور اللہ کے فضل سے اس میں مسلمانوں نے صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے مدد نہیں کی، بلکہ انسانیت کو سامنے رکھ کر انسانیت کی بنیاد پر تعاون کیا ہے۔ اور جگہ جگہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ غیر مسلموں میں ان کے لوگوں کی طرف سے تعاون نہیں پہنچ رہا ہے، لیکن الحمدللہ مسلمان وہاں پہنچ کر بھی خوب تعاون کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں کو بھی اور جو لوگ جان ہتھیلی پر لے کر دوسروں تک مال پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، سب کو اس کا جزائے خیر دے، اور ان کوششوں کی وجہ سے جو مصیبت ہم پر آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ الصدقۃ تدفع البلاء، صدقہ و خیرات کرنے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ تو ایسے موقع پر جو لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کو سراہنا بھی چاہیے، اور ایک نظام کے ساتھ کوشش ہونی چاہیے۔ جو لوگ خرچ کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، لوگوں تک مال پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں مال پہنچانا ہے مستحقین تک پہنچایا جائے، اور بار بار ایک ہی جگہ پر پہنچانے کے بجائے جہاں جہاں ضرورت ہے ان جگہوں کو تلاش کیا جائے، محلے وار تقسیم کیا جائے کہ آپ فلاں ایریے کو سنبھالیے، آپ فلاں ایریے کو سنبھالیے۔ اس سے سارے محتاجوں تک ضرورت کی چیزیں پہنچ سکتی ہیں، ورنہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بعض علاقوں میں تو کئی لوگوں نے پہنچ کر تعاون کیا، اور بعض علاقوں میں اب تک تعاون کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، وہاں کے لوگ بیچارے محتاج ہیں۔ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو کام جو کرنے والے ہیں، تعاون کرنے والے ہیں، تقسیم کرنے والے ہیں، وہ ایریا وائز تقسیم کر کے آپس میں ایک دوسرے کو محلہ تقسیم کر کے کام کریں گے تو انشاءاللہ سہولت ہوگی۔ دوسری چیز، جو لوگ تعاون لینے والے ہیں اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو تعاون جو کیا جا رہا ہے، جو لوگ خرچ کر رہے ہیں، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جو ضرورت مند ہیں ان تک سامان پہنچایا جائے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمیاں ہو رہی ہیں کہ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ تنظیم کی طرف سے یا دوسرے اداروں کی طرف سے جو مال تقسیم کیا جا رہا ہے، جو کٹ تقسیم کیا جا رہا ہے، وہ گفٹ ہے، سب کو ضرورت ہو یا نہ ہو، پیسہ ہو یا نہ ہو، ہر آدمی لے سکتا ہے، جس کی وجہ سے تقسیم کرنے والوں کو بھی مشکل اور پریشانی ہو رہی ہے۔ تو یہ جو مال تقسیم کرنے والے تقسیم کرتے ہیں، یہ محتاجوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، جن کے پاس خریدنے کی کوئی صورت نہیں ہے، خریدنے کے لیے کوئی وسائل نہیں ہے، پیسے نہیں، ان لوگوں کے لیے یہ کٹ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ جن کے پاس پیسہ ہے وہ خرید سکتے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ضرورت مند نہیں ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، جو خرید سکتے ہیں، ان کو اس طرح کا مال نہیں لینا چاہیے۔ حدیث میں اس پر وعید بھی سنائی گئی ہے کہ جو لوگ مال کو صرف بڑھانے کے لیے دوسروں کے پاس مانگ کر لیتا ہے تو اس کو جہنم میں وہ چیز پہنچا دیتی ہے۔
بلکہ حدیث میں تو یہاں تک کہا کہ جو لوگ مانگنے کی عادت بناتا ہے، دوسروں سے مال لیتا ہے، تو یہ چیزیں کل قیامت کے دن اس کے چہرے کو گوشت سے خالی کر دے گی، یعنی ایسا شخص قیامت میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر کوئی گوشت نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ صاحب حیثیت ہیں وہ دوسروں کے لیے خرید کر دوسروں کو دے دے، پیسہ دے کر خریدے، اپنے اوپر بھی خرچ کرے، دوسروں کو دے دے۔ اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ لوگ اس طرح کے تعاون سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ خاص طور پر اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کے یہاں کمانے والے ہیں، مثلا سعودیہ میں، دبئی میں لوگ ہیں، خرچہ ان کی کمائی اچھی ہے، لیکن آج حالات یہ ہے کہ وہ بیچارے پیسہ بیچ نہیں سکتے ہیں، وہاں سے پیسہ بھیج نہیں سکتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی جمع شدہ پونجی بھی نہیں ہے، تو مالدار ہوتے ہوئے بھی محتاج ہیں۔ ایسے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت وہ ضرورت مند ہے۔ تو بہرحال یہ چند گزارشیں تھی جو ہمارے بڑوں کی طرف سے بھی بار بار اس پر ہمیں بھی بار بار ہمیں یاد دلایا گیا تھا کہ اس پہلو پر لوگوں کو متوجہ کیا جائے، تو اس وجہ سے یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو کوششیں ہو رہی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم سبوں کو محتاجی سے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔